السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر اور کنیت ام الخیر تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اسلام کے ابتدائی دور ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جن کی تعداد 38 تھی جمع ہوئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصرار کیا کہ دعوت کا کام اب خفیہ طور پر نہیں بلکہ ظاہر ہو کر کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہم اب بھی کم تعداد میں ہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلسل اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تیار ہو گئے۔ چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے کونوں میں جمع ہو گئے اور ہر شخص اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں میں خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تو مشرکین کی طرف سے رد عمل یہ ہوا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمانوں پر کود پڑے، ان کی خوب پٹائی کی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت مارا گیا، بلکہ قدموں تلے رون دیا گیا۔ بدبخت عتبہ بن ربیعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریب آیا اور انہیں پے بند لگے جوتے سے مارنے لگا۔ پھر اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چہرے کو نشانہ بنایا اور ان کے پیٹ پر چڑھ گیا، حتیٰ کہ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ چہرے اور ناک سے ان کی پہچان ناممکن ہو گئی۔ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگ بنو تیم دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے قریش کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پیچھے ڈھکیل دیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگ بنو تیم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ کپڑے میں اٹھا کر ان کے گھر لے آئے، اور انہیں یقین تھا کہ اب یہ مر جائیں گی۔ پھر وہ مسجد میں واپس لوٹے اور اعلان کیا کہ اگر ابو بکر انتقال ہو گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے قبیلے کے لوگ بنو تیم دوبارہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ اور بنو تیم کے لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بار بار بلانے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے اور ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر آخرکار دن کے آخری حصے میں وہ بولنے کے قابل ہو گئے، اور جیسے ہی وہ بولنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ اس پر بنو تیم ان کی مداحت کرنے لگے اور انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور جاتے جاتے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الخیر کو اتنا کہہ گئے
کہ اس کا خیال رکھنا اور کچھ کھانے پینے کے لیے ضرور دینا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الخیر کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا کچھ نہ کچھ کھا پی لو، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک ہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام الخیر نے کہا اللہ کی قسم مجھے تمہارے ساتھی کا کوئی پتہ نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ ام جمیل بنت خطاب سے پوچھ آؤ۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الخیر گئی اور ام جمیل سے کہا ابو بکر محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ام جمیل نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہ ابو بکر کا پتہ ہے اور نہ محمد بن عبداللہ کا۔ ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کے پاس چلوں۔ اصل میں اس وقت ام جمیل مسلمان ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر رہی تھی، اور انہیں پتہ تھا اور انہیں معلوم تھا کہ ام الخیر اب بھی مسلمان نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے مکمل احتیاط کرتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا کہ کہیں ام الخیر کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے انہوں نے پیشکش کی کہ اگر ام الخیر کو منظور ہو تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلوں۔ ام الخیر نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو۔ ام جمیل نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی تو انہوں نے چیختے ہوئے اعلان کیا، چلاتے ہوئے اعلان کیا جنہوں نے ابو بکر کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقینی طور پر برے اور کافر لوگ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر بھی وہی سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو ام جمیل نے کہا آپ کی ماں سن رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ تو ام جمیل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کہاں ہے؟ ام جمیل نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار الارقم میں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہو جاؤ۔ پھر ام الخیر اور ام جمیل لوگوں کے آمد و رفت کے رک جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جب ماحول پرسکون ہو گیا، جب ماحول خاموش ہو گیا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سہارا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے اور ان کو بوسہ دیا۔ پھر مسلمان بھی ان سے لپٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت نرمی طاری ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اب میں ٹھیک ہوں۔
بس اس بدبخت نے میرے چہرے کی جو حالت کر دی ہے اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ میری والدہ ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے۔ آپ بابرکت ہیں، لہٰذا آپ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے انہیں جہنم سے بچا لے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی تو وہ فوراً مسلمان ہو گئی۔